ایک اہم وضاحت۔ السلام علیکم ویورز، گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کی سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہوئی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے علاوہ عوام بڑھ چڑھ کر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی جنگی صورتحال کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ویورز، میرا سیاسی منظر نامے پر لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے مختلف لوگوں کی طرف سے اپنی اپنی سیاسی پارٹی کے حق میں ویڈیوز اور میسیجز بھیجے گئے اور اس بات پر زور دیا گیا کہ میں ان کے حق میں لکھ کر اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کروں۔ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حق میں لکھنے کے لیے بے شمار پیغام موصول ہوتے رہے اور میں انہیں نظر انداز کرتی رہی۔ ہمارے ایک جاننے والے مخالف سیاسی پارٹی کے موقف کے خلاف بے شمار ویڈیوز بھجواتے رہے۔ ان کے وقتاً فوقتاً یاد دہانی کروانے پر جب میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو انہوں نے مجھے سخت الفاظ میں واٹس ایپ میسیج کیا۔ کوفیوں کا اصل مسئلہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل جرم خاموشی تھا۔ برائی پر خاموش رہنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ ویورز، جب میں نے یہ میسیج پڑھا تو میں نے سوچا کہ اب حد ختم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر اپنا موقف بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن کوفیوں کے ساتھ اپنا موازنہ برداشت سے باہر ہے۔ ویورز، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رود کوثر چینل کا مقصد بیان کروں گی۔ اگرچہ اس چینل کی ابتدائی ویڈیوز رود کوثر ویژن اور رود کوثر انٹروڈکشن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو دہرا رہی ہوں تاکہ نئے آنے والے ویورز کو یہ بات واضح ہو جائے۔ ویورز، میرے والد صاحب سید بشیر حسین شاہ صاحب پاکستان ٹائمز میں جرنلسٹ تھے۔ میری والدہ کوثر مظفر ٹیچر تھیں۔ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں علم اور اس کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ نصابی تعلیم کے علاوہ والدین کی جانب سے ہمیشہ مطالعے اور اخبار پڑھنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ہمارے لیے مطالعہ کرنا نشے کی حیثیت رکھتا تھا اور سب سے اہم اور بڑی تفریح کتابیں اور مختلف رسالے پڑھنا شامل تھا۔ ابو کو ہمارا ٹی وی یا فلمیں دیکھنا پسند نہیں تھا، بقول ان کے کتابیں پڑھنا زیادہ فائدہ مند عمل ہے، کیونکہ جس شخص کو مطالعے کا شوق ہو، ایک تو وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتا، دوسرا اس کا زندگی میں ہمیشہ مثبت رخ رہتا ہے۔ مطالعہ دماغ کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھتا ہے۔ ویورز، 90s کے بعد دنیا میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں کہ ہمارے سوشل سسٹم اور ٹرینڈز سب کچھ بدل گیا ہے۔ بقول شاعر، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ویورز، رود کوثر چینل کے آئیڈیا کے پیچھے جو ویژن ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل کی زندگی بے حد مصروف اور مسائل کا شکار ہے۔ پہلے نمبر پر اقتصادی صورتحال بین الاقوامی سطح پر اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ عام انسان کے لیے اپنا سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر وقت میں برکت کا عنصر ناپید ہو چکا ہے۔ ایک افراتفری اور بے چینی کا دور ہے جس کا شکار ہر عمر اور طبقے کے افراد ہیں۔ ان حالات میں کتابیں خریدنا عام انسان کے بس سے باہر ہے اور اگر کوئی خرید بھی لے تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ویورز، مجھے پڑھنے اور لکھنے کا شوق تھا، اس کے علاوہ کچھ کرنے کا جنون بھی سر پر سوار تھا۔
ان حالات میں اللہ نے مجھے گائیڈ کیا کہ اگر میں ایک چینل بنا لوں اور اس میں اپنی تحریروں کو ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس عمل میں میرا کتھارسس بھی ہو جائے گا اور پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر موبائل فون اب ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اور موجودہ دور کا سب سے مؤثر ذریعہ ابلاغ موبائل فون ہی ہے۔ موبائل فون نے اخبار، ٹی وی، گھڑی، ڈائری، کیلنڈر کی جگہ لے لی ہے۔ لگتا ہے کہ ایک جہان موبائل فون میں سمٹ گیا ہے۔ ویورز، رود کوثر چینل کی پروفائل پکچر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کا تھیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ہستی ہیں کہ جن پر تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ رود کوثر چینل کا پیغام محبت اور امن کا پیغام ہے۔ رود عربی زبان میں ندی کو کہتے ہیں اور کوثر حوض کوثر سے ہے۔ رود کوثر چینل کا ویژن یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا تصور انسانی زندگی کی مثال ندی کی مانند ہے جو چشمے کی صورت میں پہاڑ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے اور پھر مختلف گھاٹیوں، راستوں، میدانوں اور ریگستانوں وغیرہ کو عبور کر کے سمندر میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی، انسان پیدائش سے جوانی اور پھر بڑھاپے کا سفر طے کرتے ہوئے موت کے گہرے اور عمیق سمندر میں مل جاتا ہے۔ ویورز، زندگی کے اس سفر میں ہر طرح کے حالات درپیش ہوتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تنگی اور کبھی آسانی۔ یہ سب اللہ کے رنگ ہیں۔ انسان کو خوشی اور غم میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کیفیات عارضی ہیں۔ یہ دنیا اور اس کی حقیقت ایک وہم یا ایلیوژن کے سوا کچھ نہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال سمندر کی جھاگ کی طرح ہے جو دیکھنے میں بہت پھولی اور بڑی لگتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا نہ کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ویورز، آج عبدالستار ایدھی کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی پاکستان کے روشن اور خوبصورت چہرے ہیں جن پر ہم سب کو فخر ہے۔ آپ دونوں پاکستان کا فخر ہیں۔ ویورز، عبدالستار ایدھی پر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے پریشر دیا جاتا رہتا تھا کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عوام ان پر اعتماد کرتے تھے، لیکن عبدالستار ایدھی ہمیشہ حکمت کے ساتھ انکار کر دیتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ میں تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر محض انسانیت کی خدمت کے مشن پر عمل پیرا ہوں۔ ایدھی ٹرسٹ کی خدمات بلا امتیاز مذہب، نسل، فرقے اور سیاست کے سب کے لیے تھیں۔ ویورز، رود کوثر چینل کا مقصد بھی خود سے محبت کرنا اور پھر دوسروں میں محبت کو پھیلانا ہے۔ محبت ہی وہ ڈوری ہے جو تمام انسانوں کو جوڑ سکتی ہے۔ آپ سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن اس سارے عمل میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت اور رواداری کا مظاہرہ کریں۔ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں اور محض جذباتیت کا شکار ہونے کی بجائے قائد اعظم کے رہنما اصول اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کو ذہن میں رکھیں۔ یہی اصول قوموں کی زندگی کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ انہی اصولوں کو اپنا کر ہماری آئندہ نسلیں پروقار طریقے سے سر اٹھا کر اقوام عالم میں اپنا حصہ ادا کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ میں نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔